اب اہل حلب تنہا نہیں، میرے ساتھ پوری عیسائی دنیا سلطان ملک صالح کی پشت پناہ اور مددگار ہے۔ میں تجھے اتنی مہلت دیتا ہوں کہ تو حلب کا محاصرہ اٹھا کر دمشق چلا جائے، پھر دمشق کی حدود چھوڑ کر مصر کے حصار میں سمٹ جائے، اسی میں تیری سلامتی ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی شاہ یروشلم کا خط پڑھ چکا تو اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں عیسائی سفیر کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں ریمنڈ کو پہچانتا ہوں۔ جب سلطان عادل نے تمہارے شہنشاہ کو گرفتار کیا تھا، میں بھی اس مارکے میں شریک تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ریمنڈ کو کسی گدڑ کی طرح میدان جنگ سے فرار ہوتے، پھر زنجیروں میں جکڑا ہوا واپس آئے دیکھا تھا۔ مجھے اس کے ایام اسیری بھی یاد ہیں، پھر جس طرح اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے قدموں پر سر رکھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، میں وہ منظر بھی نہیں بھولا۔ صلاح الدین ایوبی کی تحقیر آمیز گفتگو سن کر صلیبی سفیر کا سرخ و سفید چہرہ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ والی مصر کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاہ یروشلم کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو تم۔ جب وہ میدان جنگ کی طرف بڑھیں گے تو ساری دنیا کے عیسائی لشکر حرکت میں آ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی سفیر کی اس لاف زنی کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور باوقار لہجے میں ریمنڈ کے قاصد سے مخاطب ہوا، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین کمرے سے جانے لگا۔ اور شہنشاہ کے خط کا جواب؟ صلیبی سفیر سارے دعوے بھول گیا تھا اور اب اس کے چہرے پر حیرت و فکر کا غبار اڑ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جاتے جاتے پلٹا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب میدان جنگ میں تمہارے شہنشاہ سے ملاقات ہوگی۔ صلیبی قاصد کو صلاح الدین سے اس ذلت آمیز سلوک کی ذرہ بھی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی پوری عیسائی دنیا کے شریک جنگ ہونے کی دھمکی سن کر گھبرا جائے گا اور سیاست سے کام لیتے ہوئے صلح جوئی کا راستہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین ایوبی تو آندھی کے تیز جھونکے کی طرح گزر کر چلا گیا۔ اس وقت سلطان ملک صالح، گمشتگین، قطب الدین بن حسان اور دوسرے غدار امراء کی خوشی ناقابل بیان تھی جب ان لوگوں نے قلعے کی فسیل سے یہ منظر دیکھا کہ جبل جوشن سے صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اپنے خیمے اکھاڑ رہے تھے۔ سلطان ذیشان، آپ کو پہلی کامیابی مبارک ہو، عیار گمشتگین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ سلطان ملک صالح اپنی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچانک اداس نظر آنے لگا۔ یہ کامیابی ضرور ہے، مگر ہم نے اسے بہت مہنگے داموں خریدا ہے، گمشتگین نے برجستہ جواب دیا۔ سلطان ذیشان، سیاست بھی ایک تجارت ہے، بہت جلد اس مالی نقصان کو پورا کر دیں گے۔ سلطان ملک صالح کو 10 لاکھ دینار جانے کا بہت افسوس تھا۔ گمشتگین کی زبان سے اس نقصان کی تلافی کا ذکر سن کر شدید حیرت زدہ لہجے میں بولا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خسارے کو کس طرح پورا کیا جائے گا، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ گمشتگین نے دعوے کے انداز میں کہا، میں 1 سال کے اندر اس بوجھ کو ہلکا کر دوں گا، مجھے اس بارے گراں کو اتارنے کا طریقہ بتاؤ۔ سلطان ملک صالح گمشتگین کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہ رقم شاہی خزانے سے لی ہے، گمشتگین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہی رقم رعایا سے لے کر دوبارہ خزانے میں جمع کر دی جائے گی۔ ان پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے اور مالداروں کے لیے حکم نامہ جاری کریں گے کہ وہ وطن کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی قربانیاں دیں، اس طرح تو رعایا پر بہت بوجھ پڑ جائے گا۔ سلطان ملک صالح نے 9 عمری کے باوجود ذہانت کی بات کی تھی۔ گمشتگین کے شیطانی دماغ نے پوری طور پر جواز تراش لیا۔ سلطان ذیشان، کامیاب اور دانشمند حکمران وہ ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی رعایا پر اس قسم کے بوجھ ڈالتا رہے تاکہ ان کی کمر بھی جھکی رہے اور سر بھی۔ یہ عوام بہت بے وفا اور ناشکرے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ عیش و آرام دو تو یہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اہل دمشق کو مکمل طور پر دبا دیا ہوتا تو وہ کبھی صلاح الدین کو خوش آمدید نہ کہتے۔ ان پر اتنا خوف طاری کر دیجئے کہ وہ خواب میں بھی آپ کے نام سے کانپتے رہیں۔ گمشتگین اپنا مطلب نکالنے کے لیے سلطان ملک صالح کو رعایا پر ظلم و تشدد کا مشورہ دے رہا تھا۔ ناپختہ ذہن رکھنے والے سلطان کے ذہن میں یہ بات جم گئی اور وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا لشکر طویل محاصرہ اٹھا کر جا چکا تھا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور حلب کے باشندے خوش تھے کہ ان کے سروں پر منڈلانے والا موت کا سایہ دور ہو چکا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا تھا،
بعض لوگوں کو شاید اس سے یہ شک پیدا ہو کہ صلاح الدین نے صلیبی سالار ریمنڈ سے ڈر کر یا اس کی دھمکی کی وجہ سے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی حلب کا محاصرہ اٹھا کر انطاکیہ کی طرف بڑھا، جو چند سال پہلے صلیبیوں کا گڑھ تھا، مگر اب وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی۔ شاہ یروشلم ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی کی دھمکی کو محض ایک سیاسی چال سمجھا تھا، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے اپنی فوج حمص کی طرف بڑھائی۔ سلطان ملک صالح کے 10 لاکھ دینار تو وہ پہلے ہی کھا چکا تھا، اب وہ مسلمانوں کی ذاتی رنجش اور آپس کی چپقلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حمص کے علاقوں کو بھی ہضم کرنا چاہتا تھا۔ ریمنڈ خود کو نہایت شاطر اور ماہر جنگجو حکمران سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ حمص پر قبضہ کر لے گا، مگر ریمنڈ کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب اس نے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو حمص کے قریب پایا۔ ریمنڈ کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا کر دمشق کی طرف جا رہا ہے۔ صلیبی جاسوسوں کی یہ اطلاع درست تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو دمشق کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر والی مصر کی جنگی چال یہ تھی کہ وہ دمشق کی طرف جاتے جاتے ایک بہت لمبا چکر کاٹ کر انطاکیہ جا پہنچا، جہاں سے حمص بہت قریب تھا۔ اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بے پناہ فراست بخشی تھی۔ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ شاہ یروشلم کوئی شرارت ضرور کرے گا۔ حمص کے دفاعی انتظامات برائے نام تھے۔ ریمنڈ نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر حمص پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے نگران نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی اور دروازے بند کر دیے۔ اس سے پہلے کہ ریمنڈ اپنی منجنیقوں سے قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈال کر حمص پر قبضہ کر لیتا، عقب سے صلاح الدین ایوبی کا لشکر کسی بلائے ناگہانی کی طرح آ پہنچا۔ ریمنڈ کے لاشعور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایسی خوفناک چال چلے گا کہ صلیبی لشکر کی جان پر بن جائے گی۔ ریمنڈ نے چند گھنٹوں تک صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی یلغار کے خلاف مزاحمت کی، مگر وہ مرد میدان نہیں تھا۔ اپنے سینکڑوں سپاہیوں کی جان کی قربانی دینے کے بعد بھاگ کھڑا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے دور تک ریمنڈ کی فوج کا تعاقب کیا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ مکار صلیبی شہنشاہ واپس نہیں آئے گا، تو اس نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ اس مختصر سی معرکہ آرائی میں کئی سو صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار کیے گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی اسیروں کو ایک خیمے میں جمع کر کے ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک ہی سوال تھا: تمہارا بادشاہ ریمنڈ سلطان ملک صالح کی مدد کو کیوں آیا تھا؟ زیادہ تر عیسائی قیدی اس راز سے بے خبر تھے۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہتے رہے: ہم تو اپنے شہنشاہ اور سپہ سالار کے غلام ہیں۔ ہمیں تو بس ایک ہی سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان ہمارے ازلی دشمن ہیں اور انہیں طرح طرح سے اذیتیں پہنچانا اور دنیا سے نیست و نابود کرنا ہمارا فرض عین اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایک صلیبی قیدی کو الگ الگ بلا کر اس سے ایک ہی سوال پوچھتا رہا، مگر اسے اپنے مقصد میں صاف ناکامی نظر آ رہی تھی کہ ایک عیسائی سپاہی نے عجیب بات کہی: ہمارے بادشاہ نے سلطان ملک صالح کے اشارے پر جنگ شروع کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے صلیبی قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اگر تم مجھے کھل کر سچ سچ ساری باتیں بتا دو تو میں تمہاری آزادی کا وعدہ کرتا ہوں۔ عیسائی قیدی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا: یہ اندر کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کے فیصلے ہیں، میں پورے وثوق سے تو نہیں بتا سکتا، مگر یروشلم میں یہ خبر عام ہے کہ شہنشاہ ریمنڈ نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے سلطان ملک صالح سے بہت بڑی رقم لی ہے، اور عیسائی لشکر کے ایک ایک سپاہی کو بتا دیا گیا ہے کہ حلب کے مسلمان ان کے دوست ہیں۔ سلطان اس سازش کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ حسب وعدہ اس نے صلیبی قیدی کو رہا کر دیا اور باقی اسیران جنگ کو اپنے ایک سالار کی نگرانی میں مصر بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ مزید تازہ دم فوج فوری طور پر دمشق روانہ کر دی جائے۔ شاہ یروشلم نے حمص سے فرار ہوتے وقت اپنے معتبر ایلچی کو خط دے کر حلب روانہ کر دیا تھا۔ اس خط میں مختصراً تحریر تھا: یہ صلیبیوں کا جاہ جلال تھا کہ میرے لشکر کی حرکت کرتے ہی صلاح الدین ایوبی حلب سے فرار ہو گیا۔ میں نے اس کے دل و دماغ پر اس قدر خوف طاری کر دیا ہے کہ وہ آئندہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔
سلطان ملک صالح اور اس کے غدار عمرا نے ریمنڈ کے قاصد کی خوب خاطر مدارت کی۔ ابھی وہ عیسائی سفیر حلب کے محل میں مہمان خصوصی کے طور پر مقیم تھا کہ سلطان ملک صالح کے جاسوسوں نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں اطلاع دی، صلاح الدین ایوبی کا لشکر دوبارہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ اطلاع دی گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر دوبارہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے، اس وقت محل میں ایک محفل ناو نوش برپا تھی۔ سلطان ملک صالح اپنے عمراء اور عیسائی قاصد کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور ایک سیم تن لڑکی رقص کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر شرکائے محفل کے ہوش اڑ گئے۔ گمشتگین پر اس قدر بدحواسی طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے شراب کا بھرا ہوا پیالہ چھوٹ گیا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ محفل کا قیمتی فرش بھی خراب ہو گیا۔ تمام عمراء تصویر حیرت بنے ہوئے تھے۔ گمشتگین پر اس قدر وحشت طاری تھی کہ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا خیال کیے بغیر کہ محفل میں سلطان ملک صالح بھی موجود ہے، وہ عیسائی سفیر پر برس پڑا۔ بادشاہ ریمنڈ کا خط غلط ہے یا صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر؟ عیسائی سفیر ایک شاطر انسان تھا اور سلطان ملک صالح کی کمزوریوں سے بھی باخبر تھا۔ جو کچھ میرے بادشاہ نے لکھا ہے وہ حرف بحرف درست ہے اور باقی سب کچھ جھوٹ ہے۔ تمہارے بادشاہ کا لکھا ہوا درست ہے اور ہمارے جاسوسوں کا آنکھوں دیکھا غلط ہے؟ گمشتگین نے انتہائی مشتعل لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ صلیبی سفیر نے بھی موقع کی مناسبت سے نہایت عیاری کا مظاہرہ کیا اور سخت لہجے میں گمشتگین سے مخاطب ہو کر بولا، جب تم لوگ شراب کو برداشت نہیں کر سکتے تو پیتے کیوں ہو؟ نشے میں تم نے اس حقیقت کو بھی فراموش کر دیا کہ تمہارا مخاطب کون ہے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر سلطان ملک صالح کی طرف مڑا۔ سلطان معظم، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے عمراء بہت دریدہ ذہن اور گفتگو کے آداب سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کا فوری علاج نہیں کیا گیا تو یہ لوگ آپ کو اور آپ کی حکومت کو بہت جلد عبرتناک انجام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر جانے لگا۔ سلطان ملک صالح گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور عیسائی سفیر کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ معاف کیجیے سلطان معظم، میں اس محفل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں میرے بادشاہ کو توہین آمیز لہجے میں مخاطب کیا جاتا ہو اور احسان کا بدلہ بدترین احسان فراموشی سے دیا جاتا ہو۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر اس مجلس سے کیف و نشاط سے نکل گیا۔ دراصل وہ خود بھی حلب سے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ کس ارادے کے ساتھ حلب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ عیسائی سفیر کے جاتے ہی سلطان ملک صالح اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے یہ کہہ کر گمشتگین کو عمراء کی محفل سے نکال دیا، اس بدمزگی کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ سلطان ملک صالح کے جاسوسوں کی اطلاع درست تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت صلاح الدین ایوبی کا لشکر حلب کی حدود میں داخل ہوا اور دوبارہ جبل جوشن پر خیمہ زن ہو گیا۔ محصور باشندے جنہوں نے بہت دن بعد کھلی فضا میں سانس لی تھی اور اپنے کام کاج کی تلاش میں گھروں سے نکلے تھے، دوبارہ بھاگ بھاگ کر شہر میں داخل ہونے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر سن کر سلطان ملک صالح پر تو حیرت و پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے فوراً ہی گمشتگین کو مخاطب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ ہم نے ریمنڈ کو 10 لاکھ دینار بھی ادا کیے اور صلاح الدین نے بھی دوبارہ ہمیں گھیر دیا۔ گمشتگین کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی 1 ماہ کے لیے حلب کا محاصرہ اٹھا کر کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں سلطان معظم؟ گمشتگین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ہم نے یہ تجارت تیرے ہی کہنے پر شروع کی تھی اور اس نقصان کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو۔ سلطان ملک صالح کا لہجہ اس قدر جارحانہ تھا کہ گورنر حلب اس کے سامنے کمزور ترین غلام نظر آ رہا تھا۔ دوسرے عمراء جو گمشتگین کے اثر رسوخ سے جلتے تھے، آج ان کی خوشی کا عالم ناقابل بیان تھا۔ اسی وقت یروشلم جا اور ریمنڈ کو بتا کہ صلاح الدین دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ سلطان ملک صالح نے اسی تیش کے عالمی گمشتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ صلاح الدین کا مستقل انتظام نہیں کر سکتا تو فوری طور پر ہماری رقم واپس کر دے۔ گمشتگین بدحواسی کے عالم میں کمرے سے نکلا۔ اس کی بچھائی ہوئی بساط الٹنے والی تھی۔ گمشتگین کے جاتے ہی امیر قطب الدین بن حسان نے، جو سلطان ملک صالح کا رشتہ دار تھا، اس نے والی حلب کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ گمشتگین در پردہ خود بھی باطنی عقائد رکھتا ہے، اس لیے وہ حلب کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔
सुल्तान मलक साले ने दूसरे उमरा को हुक्म दिया कि वो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चले जाएं। फिर जब तन्हाई हो गई तो सुल्तान मलक साले ने अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन से कहा, ज़रा सलाहुद्दीन के कज़िये से फ़ारिग हो जाऊं, फिर गुमश्तगीन से निजात हासिल कर लूँगा। अब मुझे महसूस होता है कि मैं इसकी अय्यारियों के जाल में फंसकर अपने हमदर्दों और मेहरबानों से किस कदर दूर होता जा रहा हूँ। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन के चेहरे पर खुशी का रंग उभर आया। आज कुदरत ने उसे एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था कि जब वो अपने सबसे ताकतवर हरीफ को शिकस्त दे सकता था। सुल्तान मौज़म, हम लोग तो आपके एहतराम में खामोश रहते थे। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा, मैं ये नहीं कहता कि आपने एक गैर ख़ानदान के फ़र्द को इतने बड़े ओहदे पर फायज करके गलती की थी, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि अपना खून आखिर अपना होता है। मैं आपको इस अजियत में नहीं देख सकता। मेरी जान हाजिर है, जिस वक्त भी हुक्म देंगे कुर्बान कर दूँगा। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन भी अपना मकसद हासिल करने के लिए बदतरीन खुशामद पर उतर आया था। ये भी ख़ानदान ज़ंगी के उन हरीस और ख़ुदगर्ज़ उमरा और अफराद में शामिल था जिनको मौका मिलता तो सुल्तान मलक साले को कत्ल करके हलब के तख्त पर काबिज़ हो जाते। घबराओ नहीं, आइंदा हलब के आमिल तुम ही होगे, सुल्तान मलक साले ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने फ़ौरन ही घुटनों के बल झुककर सुल्तान मलक साले के हाथों को बोसा दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सुल्तान मौज़म, हकदार को उसका हक मिल गया। फिर जैसे ही अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन सीधा हुआ, सुल्तान मलक साले का खुसूसी खिदमतगार कमरुद्दीन कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़त था। सुल्तान ने खिदमतगार से ख़त लेकर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन को दिया। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने बाआवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू किया। सुल्तान मोहतरम, मुझे इस वाक़े से शदीद अजियत पहुँची कि आपने हमारे बदतरीन दुश्मन रेमेंड को एक भारी रकम अदा करके अहले ईमान पर हमला करने की दावत दी। काश आप ये लाखों दिनार हलब के बदहाल लोगों पर खर्च करके इनकी दुआएं लेते, ताकि अल्लाह भी राज़ी हो जाता और सुल्तान आदिल की रूह भी खुश होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हालात इस कदर संगीन रुख अख्तियार कर लेंगे। जो आपका सबसे बड़ा हमदर्द और खादिम है, आप उसी की जान के दर पे हैं। मैं तो उसी वक्त दुनिया से जाऊंगा जब अल्लाह ताला की तरफ से मेरी सांसों का शुमार ख़त्म हो जाएगा, मगर आप तो खुदा के लिए सुल्तान आदिल की इस अजीम विरासत को इस तरह ख़त्म न कीजिए। अगर आप अपने गिर्द जमा होने वाले गद्दार उमरा को माजूल करके हवाला ज़िंदान कर दे तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आपके ईमा पर बातनियों के ख़तरनाक गुरोह ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, और मैं ये भी फरामोश कर दूंगा कि एक वली सिफत इंसान के बेटे ने अपने कलमा गो भाइयों के कत्लेआम के लिए किराए के कातिल बुलवाए थे, और वो कातिल जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही इस्लाम की बुनियादें उखाड़ फेंकना है। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन सलाहुद्दीन का ख़त पढ़ता जा रहा था और सुल्तान मलक साले का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने ख़त के आखिर में इंतहाई शाइस्ता लहजा अख्तियार करते हुए कहा, अब ये हलब का मुहासरा उसी वक़्त उठाया जाएगा जब मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगा, या फिर आप इन नमक हराम उमरा को हमेशा के लिए अपनी महफिल से उठा देंगे। आपका खादिम और खैर खवाह सलाहुद्दीन अय्यूबी। वाली मिस्र का ख़त तमाम हुआ तो शिद्दत गज़ब से सुल्तान मलक साले का पूरा जिस्म काँप रहा था। अमीर कुतुबुद्दीन हसन ने बड़ी अयारी के साथ इस आग को पूरी शिद्दत से हवा दी। आपने सुन लिया अपने ग़ुलाम का हुक्मनामा, सुन लिया, खूब सुन लिया। सुल्तान मलक साले ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, गुमश्तगीन को आने दो, फिर फैसला हो जाएगा कि इस दुनिया से वो उठेगा या हम उठेंगे। ये कहकर सुल्तान मलक साले कमरे से निकल गया और अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन हलब पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगा। शाह यरूशलेम रेमेंड और गुमश्तगीन एक मखसूस कमरे में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। वहाँ कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। सुल्तान मलक साले इस बात पर सख्त बरहम है कि आपने अपने मुआहदे की तकमील नहीं की। गुमश्तगीन ने सहमे हुए लहजे में शिकायतन कहा, वो किस तरह? रेमेंड के माथे पर बल पड़ गए। हम कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करते, जो कहते हैं इस पर अमल भी करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा हलब का मुहासरा कर दिया है। गुमश्तगीन ने दबे लफ्ज़ों में कहा, आप इस पर फिर दबाव डालें ताकि वो मुहासरा उठाकर मिस्र वापस चला जाए। गुमश्तगीन की बात सुनकर शाह यरूशलेम रेमेंड ने एक तज़हीक आमेज़ कहका लगाया, फिर बड़े अयाराना लहजे में बोला, 10 लाख दीनार पेशगी अदा कर दो, हम दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी को फ़रार होने पर मजबूर कर देंगे।
गुमश्तगीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रेमेड से इस जवाब की तवक्को नहीं रखता था। फिर जब गुमश्तगीन ने ज़्यादा बहस की और शाह यरूशलेम को कायल करने की कोशिश की तो रेमेड ने सख्त लहजे में कहा, उसूली तौर पर यह मुआहदा तय पाया था कि सलाउद्दीन अय्यूबी हल्ब का मुहासरा उठाकर वापस चला जाएगा। सारी दुनिया ने देखा कि मैंने उसे फ़रार होने पर मजबूर कर दिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो दोबारा क्यों लौट कर आया है। अगर सुल्तान मलक सालेह नया मुआहदा तय करना चाहता है तो इस पर गुफ्तगू हो सकती है। यह कहकर रेमेड ने अपने खिदमतगारों को आवाज़ दी। फिर जब दो मुसल्लह मुहाफ़िज़ कमरे के अंदर आए तो शाह यरूशलेम ने गुमश्तगीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें पूरी हिफाजत के साथ हमारी मुमलिकत की सरहदों तक पहुंचा दो। फिर जब गुमश्तगीन रेमेड के कमरे से बाहर निकला तो इसकी टांगें काँप रही थीं और वो इस ख्याल से खौफज़दा था कि सुल्तान मलक सालेह का सामना किस तरह करेगा। रेमेड इसके साथ एक ऐसी चाल चल गया था कि अब जिसका कोई तोड़ नहीं था। गुमश्तगीन रास्ते भर सुल्तान मलक सालेह के अताब से बचने की तदबीरें सोचता रहा। आखिर इसके शैतानी दिमाग ने एक मजबूत बहाना तराश ही लिया। फिर जब गुमश्तगीन दरबार हल्ब में दाखिल हुआ तो अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन सुल्तान मलक सालेह के दाएं हाथ पर इत्मीनान से बैठा था और उसके चेहरे पर फातिहाना झलक थी। गुमश्तगीन एक लम्हे में सब कुछ समझ गया। यह वही नशिस्त थी जहां कुछ दिन पहले खुद गुमश्तगीन बैठता था। इसका मतलब है कि मेरे पीछे इनकलाब आ चुका है और शायद मुझे गवर्नर हल्ब के ओहदे से माजूल कर दिया गया है, गुमश्तगीन ने दिल ही दिल में कहा और चंद कदम आगे बढ़कर सुल्तान मलक सालेह की खिदमत में गुलामाना सलाम पेश किया। क्या खबर लाए हो? सुल्तान मलक सालेह ने तहक्कुम आमेज़ लहजे में कहा। गुमश्तगीन बड़े इत्मीनान के साथ सीधा हुआ और हाज़रीन दरबार पर एक उछती हुई नज़र डाली। फिर बड़े शातिराना लहजे में बोला, बड़ी अजीब खबर है सुल्तान ज़ीशान। अजीब? एक लम्हे के लिए सुल्तान मलक सालेह चौंका। फिर उसने तेज़ लहजे में कहा, वो अजीब खबर बयान की जाए। सुल्तान ज़ीशान, वो खबर मुकम्मल राजदारी और तन्हाई चाहती है। गुमश्तगीन ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, हम चाहते हैं कि सब कुछ सरे दरबार बयान किया जाए। सुल्तान मलक सालेह ने बाआवाज़ बुलंद कहा और हाज़रीन दरबार की तरफ इशारा किया। यहाँ बैठने वाला एक एक फ़र्द हमारा हमदर्द और जानिसार है। गुमश्तगीन ने दिल ही दिल में हाज़रीन दरबार को मुग़ल्लज़ात बकीं और अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन की पर एक नज़र डालते हुए वाली मिस्र से मुखातिब हुआ। सुल्तान ज़ीशान, मैं किसी की वफ़ादारी पर शक नहीं करता, मगर इस खबर का आम हो जाना सल्तनत नूरिया के हक़ में नहीं है। गुमश्तगीन ने बड़ी जहानत से अपनी चाल चली। सुल्तान मलक सालेह तेज़ी से तख्त पर खड़ा हो गया। सुल्तान की तकलीद में दूसरे हाज़रीन भी खड़े हो गए। फिर सुल्तान मलक सालेह तख्त से उतरा और गुमश्तगीन के साथ दरबार से निकल गया। दूसरे उमरा को हैरत हुई कि आखिर गुमश्तगीन यरूशलेम से ऐसी कौन सी खबर लाया है जो सिर्फ तनाई ही में सुनाई जा सकती है। लेकिन अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो तो सुल्तान मलक सालेह के इस ऐलान का मुंतज़र था जिसके तहत उसे हलब का नया गवर्नर बनाया जाने वाला था। मगर अब सूरत हाल ये थी कि सुल्तान उसी मक्कार गुमश्तगीन के साथ राजदारी के साथ बातें सुनने अपने मखसूस कमरे में जा चुका था। फिर गुमश्तगीन ने बड़े दर्दनाक लहजे में सुल्तान शाह यरूशलेम की अय्यारी की दास्तान सुनाते हुए कहा, सुल्तान ज़ीशान, हमें अंदाज़ा नहीं था कि ईसाई इस कदर कमीना परवर होते हैं। वो तो रेमेड की एक चाल थी जिसके ज़रिए उसने आपको धोखा दिया और 10 लाख दीनार खा गया। जैसे ही गुमश्तगीन की बात मुकम्मल हुई सुल्तान मलक सालेह वहशियाना अंदाज में चीख उठा, तूने इस बात की ज़मानत ली थी कि रेमेड किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, मगर मैं एक बात से बेखबर था सुल्तान ज़ीशान। गुमश्तगीन ने पुरएतमाद लहजे में कहा, उस जलील इंसान ने इस तरह सुल्तान आदिल सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की रूह से बदला लिया है। अपने वालिद मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमहुल्लाह का नाम सुनकर सुल्तान मलक सालेह सहम गया और इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहने लगा, सुल्तान आदिल की रूह से इंतकाम? वो सलाउद्दीन अय्यूबी के मुहासरे से हम लोग इस कदर बदहवास हो गए थे कि हमारी नज़रें माजी पर नहीं पड़ी थी। गुमश्तगीन ने सुल्तान मलक सालेह को नरम पड़ता देखकर अपनी चर्ब ज़ुबानी का जादू जगाना शुरू कर दिया। सुल्तान आदिल ने रेमेड को 8 साल कैद में रखकर 1.5 लाख दीनार के बदले आज़ाद किया था। उस वक़्त आप बहुत छोटे होंगे, इसलिए आपको ये वाक़या याद नहीं रहा। ये इंकशाफ सुनकर सुल्तान मलक सालेह हैरान रह गया। सुल्तान ज़ीशान, मुझे शदीद सदमा है कि इतनी बड़ी रकम रायगा गई। गुमश्तगीन ने अफसोसनाक लहजे में कहा,
مگر آپ کے غلام نے بھی ایسی چال چلی کہ ریمنڈ جیسے شاطر انسان سے وہ راز اگلوا لیا، ورنہ آئندہ ہمیں ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا۔ ریمنڈ جوش جذبات میں وہ بات کہہ گیا جو اس نے 9 سال سے اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپا رکھی تھی۔ کیسی بات؟ سلطان ملک صالح کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گمشتگین نے عیاری کی انتہا کو چھو لیا۔ سلطان ذیشان، وہ بات تو میں اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ خدا اس وقت کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے۔ یہ کہتے کہتے گمشتگین کی آواز لرزنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر شدید رنج و الم کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ تم وہ بات کہہ ڈالو۔ گمشتگین کی وحشت دیکھ کر سلطان ملک صالح بھی گھبرا گیا تھا۔ گمشتگین بڑی عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریمنڈ کے وہ الفاظ دہرانے سے انکار کرتا رہا جو شاہ یروشلم نے اپنی زبان سے کبھی ادا ہی نہیں کیے تھے۔ سلطان ملک صالح کا اصرار بھی بڑھتا رہا اور اضطراب بھی۔ آخر جب گمشتگین نے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح مکمل طور پر وحشت کے جال میں پھنس چکا ہے تو اس نے آخری ضرب لگائی۔ ریمنڈ نے کہا تھا کہ میں 1.5 لاکھ دینار کا سود 10 لاکھ دینار کی شکل میں وصول کر چکا ہوں۔ مکار گمشتگین کانپتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، مگر ابھی 8 سالہ قید کا قرض باقی ہے اور یہ قرض اسی شکل میں ادا ہوگا جب میں سلطان ملک صالح کو اپنی آنکھوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لوں گا۔ یہ سنتے ہی سلطان ملک صالح کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ ریمنڈ نے یہ کہنے کے بعد 3 بار صلیب کی قسم کھائی تھی۔ گمشتگین جال میں پھنسے ہوئے شکار کی بے بسی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلطان ذیشان، ریمنڈ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر میں سلطان ملک صالح کو پا بزنجیر کر کے قید خانے میں نہ ڈال دوں تو میرے عیسائی ہونے پر لعنت ہے۔ گمشتگین نے یہ جھوٹ اس قدر صفائی سے بولا کہ سلطان ملک صالح کو محسوس ہونے لگا جیسے شاہ یروشلم ریمنڈ حلب کے محل میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی طرف زنجیریں لیے بڑھ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا گمشتگین؟ سلطان ملک صالح کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ جیسے کمینہ پرور انسان کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بزدل اور کم فہم بیٹا اپنے عظیم باپ پر الزام تراشی کر رہا تھا جس کی کوششوں کے طفیل سلطان ملک صالح حلب کے تخت پر بیٹھا تھا اور دوسرے مسلمان عمراء عزت و آبرو کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابھی آپ کا یہ غلام زندہ ہے سلطان ذیشان۔ گمشتگین کا ایک مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے امیر قطب الدین بن حسان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آخری قدم اٹھایا اور والی موصل سیف الدین کے نام، جو سلطان ملک صالح کا چچا زاد بھائی تھا، ایک خط تحریر کیا جس میں انتہائی برادرانہ لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ میں ملت اسلامیہ کے اتحاد کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر ان منافقین کا صفایا کر دیں جو ہماری صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے تحریر کردہ ایک ایک لفظ سے ملت کا درد جھلک رہا تھا، مگر جب سیف الدین کا جواب آیا تو صلاح الدین ایوبی کئی دن تک اداس رہا۔ والی موصل نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں صرف ایک سطر پر مشتمل جواب دیا تھا، سب سے بڑا منافق تو خود ہے۔ اس سے پہلے بھی صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کو کئی خط تحریر کیے تھے اور ان کے جواب میں اسے غلام زادے کے طعنے سننے پڑے تھے۔ اب کی بار والی مصر کو منافق کہہ کر پکارا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کئی دن تک اپنے آپ سے الجھتا رہا۔ پھر وہ نصف فوج حلب کے محاصرے پر چھوڑ کر برق رفتاری کے ساتھ بلبک کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم یمن نامی ایک شخص تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ایک نامہ برکبوتر کے ذریعے ملک صالح کو بھیجا کہ سلطان فوری طور پر اس کی مدد کو آئیں ورنہ صلاح الدین ایوبی بلبک پر قبضہ کر لے گا۔ نامہ برکبوتر وقت پر پہنچ گیا تھا مگر سلطان ملک صالح میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکتا۔ بلبک کے حاکم کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ آخر یمن نے صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کی اور بلبک کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر والی موصل کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ سیف الدین سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلاح الدین اس قدر جرات کا مظاہرہ کرے گا اور اس کی شہرت کے قریب پہنچ جائے گا۔ نتیجتاً سیف الدین نے اپنے چھوٹے بھائی عزل الدین مسعود کو ایک بھاری لشکر دے کر حلب کی طرف روانہ کیا۔ ساتھ ہی سلطان ملک صالح کے نام ایک محبت نامہ بھی تحریر کیا۔ برادر محترم،
تم مجھ سے عمر میں اتنے چھوٹے ہو کہ میرے بیٹوں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پچھلے اختلافات کو بھلا کر ہم ایک ہو جائیں اور اپنے مشترکہ دشمن صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ سیف الدین کی ایک گہری چال تھی کہ سلطان ملک صالح اس صورتحال سے گھبرا کر فوجی اتحاد پر آمادہ ہو جائے گا، پھر صلاح الدین کو کچل دینے کے بعد حلب اور دمشق پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان ملک صالح صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شاہ یروشلم ریمنڈ سے بھی خوف زدہ تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے چچا زاد بھائی سیف الدین کے فریب میں آ گیا۔ پھر تمام امراء کے سامنے عزل الدین مسعود اور سلطان ملک صالح نے حلف اٹھایا کہ ہم آخری سانس تک اپنے دشمن کے خلاف متحد رہیں گے۔ گمشتگین نے خاندان زنگی کو گلے ملتے دیکھا تو اسے اپنے منصوبوں کا قلعہ زمین بوس ہوتا نظر آنے لگا۔ عزل الدین مسعود کے حلب پہنچنے کے دوسرے دن ہی گمشتگین سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملا اور اس اتحاد کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ سلطان ذیشان آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہاتھ دے دیں اور یقین کر لیں کہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی، یا سانپ اپنی فطرت بدل کر ڈسنا چھوڑ دے گا، یا درندے گھاس کھانا شروع کر دیں گے۔ گمشتگین کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا جیسے وہ سلطان ملک صالح کی کم عقلی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ والی حلب ریمٹ کے معاملے میں پہلے ہی گمشتگین سے جلا بیٹھا تھا۔ یہ تضحیک آمیز باتیں سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور فوراً ہی گمشتگین کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اس عیار شیطان نے اپنی جان بچانے کے لیے سلطان کے قدموں پر سر رکھ دیا، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ سلطان ملک صالح نے اسے الٹا لٹکا دیا اور خدمتگاروں کو حکم دیا کہ گمشتگین کے چہرے کے نیچے آگ جلا دیں تاکہ دھواں اس کی ناک میں جائے۔ یہ ایک ایسی اذیت ناک سزا تھی کہ دھوئیں سے بچنے کے لیے وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہا، مگر ایک دن میں ہی اپنی ساری قوت گوا بیٹھا۔ پھر وہ اتنا نڈھال ہو گیا کہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ نتیجتاً ناک میں دھواں بھر جانے سے اس کا دم گھٹ گیا اور پھر اقتدار کے لیے ہر گناہ کرنے والا اس حالت سے دنیا سے رخصت ہوا کہ گمشتگین کا چہرہ دیکھنے والے ڈر جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں اور زبان باہر نکل آئی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ موصل کا لشکر حلب پہنچ گیا ہے اور دونوں حکمرانوں کے درمیان فوجی معاہدہ طے پا چکا ہے، تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا اور تیسری بار جبل جوشن پر خیمہ زن ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے صلح کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، مگر عزل الدین مسعود نے شرط رکھی کہ وہ پہلے سارے علاقے چھوڑ کر مصر واپس جائے، پھر صلح کے مذاکرات ہمارے پسندیدہ مقام پر ہوں گے۔ موصل اور حلب کے حکمرانوں کی یہ شرط بدنیتی اور فریب کاری کی عکاسی کر رہی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے اسے سختی کے ساتھ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہی دنوں ایک انتہائی جانگداز واقعہ پیش آیا۔ مصر میں زبیدہ خاتون شدید بیمار تھی۔ آنے والے قاصد نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی تھی کہ اس کی والدہ بمشکل چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس نے فوری طور پر چھوٹے بھائی ملک عادل کو دمشق سے بلایا اور اس درخواست کے ساتھ مصر روانہ کر دیا۔ ہر بیٹے کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کر سکے، مگر میں جس کام پر مامور کیا گیا ہوں وہاں سے رخصت ملنا فی الحال ناممکن نظر آتا ہے۔ میری اس نافرمانی کو یہ سوچ کر معاف کر دیجیے کہ آپ کا بیٹا بہت مجبور ہے۔ جب ملک عادل مصر پہنچا تو زبیدہ خاتون کی آخری سانسیں تھیں۔ انہوں نے بیٹے کا خط سنا اور آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں۔ پھر نحیف اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تم سے راضی ہوں بیٹے، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صلح کے مذاکرات ناکام رہے۔ عزل الدین مسعود اور سلطان ملک صالح نے افرادی قوت کی زیادتی کے نشے میں قلعے سے نکل کر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کیا، مگر بدترین شکست کھائی۔ عزل الدین مسعود بھاگ کر موصل چلا گیا اور سلطان ملک صالح دوبارہ قلعہ بند ہو گیا۔ آخر محاصرے سے تنگ آ کر ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کو غیر مشروط صلح کی پیشکش کی۔ صلاح الدین ایوبی تو پہلے ہی اپنے آقا زادے کو نمک حرام اور غدار امراء کے درگے سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً ملک صالح کی بات مان لی اور دمشق واپس چلا گیا۔ پھر جب یہ خبر والی موصل سیف الدین کو پہنچی تو اس نے فوری طور پر ایک خط ملک صالح کو تحریر کیا، تم نے یہ کیسی نادانی کی ہے کہ دشمن سے صلح کر دی ہے؟ فوراً اس معاہدے کو چاک کر ڈالو، میں عیسائی لشکر کے ساتھ بہت جلد پہنچ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سیف الدین نے صلاح الدین ایوبی کو بے خبر رکھنے کے لیے ایک خط ان کے نام بھی تحریر کیا، میرے بھائی صلاح الدین، میں اپنی گزشتہ حرکات پر
سخت نادم ہوں، واقعی تم اپنے دل میں ملت اسلامیہ کا بے پناہ درد رکھتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ پچھلی ساری کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے میری طرف کامل دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے۔ بے شک ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم سب مل کر صلیبیوں کا مقابلہ کریں اور سلطان عادل کے خواب کی تعبیر تلاش کریں، ورنہ بروز محشر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ سیف الدین کا قاصد پہلے حلب آیا اور والی موصل سیف الدین کا خط ملک صالح کے حوالے کیا۔ سلطان ملک صالح نے مسکراتے ہوئے قاصد کی طرف دیکھا اور چند سطروں میں جواب لکھ دیا: صلح کا معاہدہ محض مصلحت اور وقت کی ضرورت ہے، موقع ملتے ہی اسے چاک کر دیا جائے گا اور ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ سلطان ملک صالح کا جواب سن کر قاصد دمشق آیا اور غلطی سے سلطان ملک صالح کا جواب جو اس نے والی موصل کے نام لکھا تھا صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا۔ آقا زادے کا خط پڑھ کر صلاح الدین کو شدید قلبی اذیت پہنچی، مگر وہ آہنی اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے چہرے سے اپنی دلی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دی اور شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ ملک صالح کا خط قاصد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: یہ خط کسی اور کے لیے ہے، تم نے غلطی سے مجھے دے دیا۔ اپنی اس غلطی پر قاصد کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ پھر صلاح الدین نے والی موصل سیف الدین کا خط پڑھا اور فوری طور پر مختصر جواب لکھا: اگر آپ نے خلوص و دیانت کے ساتھ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو مجھے اپنی توقع سے زیادہ کشادہ دل پائیں گے۔ اگر ملت اسلامیہ کے اتحاد کی خاطر میری جان بھی چلی جائے تو یہ ایک نہایت حقیر قربانی ہوگی۔ قاصد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک تو والدہ کی موت کا صدمہ، دوسرا فریب کار سیاست کا بدترین مظاہرہ۔ صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الہی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہیں ہدایت دے اور مجھے صبر عطا کر۔ پھر اسی روز صلاح الدین ایوبی نے ایک برق رفتار قاصد کو خط دے کر مصر روانہ کیا۔ یہ خط ملک عادل صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی کے نام تھا: تم فوری طور پر تازہ دم فوج لے کر دمشق پہنچو، مجھے یہاں کی ہواؤں اور فضاؤں سے بڑے فتنوں کی بو آ رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا خط ملتے ہی ملک عادل 5000 سپاہیوں کے ساتھ دمشق پہنچ گیا۔ اس بار صلاح الدین کا سب سے چھوٹا بھائی ملک تقی الدین بھی مصری لشکر کے ساتھ تھا۔ جب صلاح الدین کی تازہ دم فوج دمشق پہنچ گئی تو اس نے سلطان ملک صالح کے نام ایک جارحانہ خط تحریر کیا: آج تک میں نے آپ سے جس لہجے میں بات کی، اگر اسی زبان میں پتھروں سے گفتگو کرتا تو شاید اب تک وہ بھی پگھل چکے ہوتے۔ سلطان عادل کی غلامی کا طوق تو قبر کے اندر بھی میری گردن میں رہے گا، مگر آج میں آپ کی اطاعت سے منحرف ہوتا ہوں۔ اب میرے کسی علاقے میں آپ کے نام کا خطبہ جاری نہیں رہے گا۔ صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر کچھ دیر کے لیے ملک صالح کو سکتہ ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی اس قدر جارحانہ انداز میں اسے جواب دے گا۔ اگر ملک صالح میں ذرا بھی عقل ہوتی اور اس کی فطرت میں غرور و تکبر شامل نہ ہوتا تو وہ والی مصر کو مورد الزام اور قصوروار نہ ٹھہراتا۔ صلاح الدین ایوبی تو سلطان نور الدین محمود گنگی کی وفات کے بعد سے نہ صرف نوعمر سلطان کو سیاست کے پیچ و خم سمجھانے اور غدار امراء سے ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہا تھا، بلکہ اپنی طرف سے بھی مسلسل اطاعت و فرما برداری کے زندہ ثبوت پیش کر رہا تھا۔ اب اسے ملت اسلامیہ کی محرومی سمجھیں یا پھر بے شرم سلطان ملک صالح کی بدنصیبی قرار دیں کہ اس نے سارے خیر خواہانہ مشوروں کو کچل کر رکھ دیا اور صلح و صفائی کے تمام سنہری موقع گوا دیا۔ خاندانی عظمت کے جادو میں گرفتار سلطان ملک صالح نے نہ صرف ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا، بلکہ اپنے وفادار ترین اور دوست ترین اور اپنے آقا کے بہترین غلام اور جانثار کے ساتھ بدترین حرکت کی کہ ملت اسلامیہ کے نگہبان کو آدم خور حشیشان کے ساتھ مل کر قتل کرانے کی کوشش کی۔ اب یہ صلاح الدین ایوبی کی نہایت خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دشمنوں کی انتہائی خوفناک اور بدترین سازشوں میں محفوظ رکھا تھا۔